بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا چونکہ عمر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور لاڈلی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابھی عمر کی 9ویں بہار ہی دیکھ رہی تھیں کہ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا فانی کو چھوڑ کر فردوس بری کو چلی گئیں، اور سیدہ فاطمہ اپنی محبوب ماں کی آغوش شفقت سے محروم ہو گئی۔ ان میں شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چھوٹی سی بچی ہی تھیں کہ پردے میں رہنے لگیں۔ کیا مجال جو ننگے منہ باہر نکلے۔ کبھی گھر سے نکلنا بھی پڑا تو منہ پر نقاب ہوتا اور بدن پر چادر۔ یہ بنت رسول قدرتی طور پر چہرہ مہرہ بھی محترم باپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا رکھتی تھیں۔ وہی نقش و نگار، وہی خد و خال، وہی رنگ ڈھنگ، وہی چال ڈھال، وہی طرز کلام۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھتا تو فوراً پہچان لیتا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے رئیس اور دولت مند رشتہ کے لیے درخواستیں کرنے لگے۔ دراصل اعزاز و شرف اور حصول برکت کے لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما حضور کے یاران خاص سے تھے۔ انہوں نے بھی درخواست پیش کی، مگر حضور نے دونوں سے فرمایا جلدی نہ کرو اور حکم الہی کے منتظر رہو۔ پھر ان دونوں حضرات نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آمادہ کیا کہ آپ بھی درخواست پیش کریں۔ وہ جھجکنے، شرمانے اور ہچکچانے لگے، لیکن دوستوں نے مجبور کر کے درخواست کرا ہی دی، جو منظور کر لی گئی، اور بہت ہی سادہ طریقے سے بنت رسول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ علی مقام رضی اللہ عنہا غمگین سی بیٹھی ہیں اور سادہ سا لباس پہنے، سر جھکائے، کچھ پریشان سی نظر آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں جانتا ہوں کہ علی غریب اور تنگ حال ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، نہ ان کے پاس دولت ہے نہ ان کا اپنا مکان، اور یہ بھی درست ہے کہ میں نے اچھے اچھے دولت مندوں کی درخواستیں نامنظور کی ہیں، مگر اے فاطمہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ شاہد ہے، علی سے بہتر کوئی نہیں تھا جسے میں تیرے لیے منتخب کرتا۔ شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا؟ 2 معمولی سی چادریں، 1 کھال کا بستر، 1 چمڑے کا تکیہ جس میں روئی یا اون کی بجائے کھجور کی چھال بھری تھی، 1 مشکیزہ، 1 چکی، 1 مٹی کا گھڑا، 1 مٹکا، 1 چٹائی، 2 مٹی کے پیالے، 1 جائے نماز۔ یہ تھا وہ کل سامان جہیز جو کونین کے تاجدار نے دونوں جہاں کی سیدہ کو عطا فرمایا۔ بطول بنت رسول سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اپنے والد محترم کی جدائی کا صدمہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد انتقال کر گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے تاکہ جنازے پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ سکے، چنانچہ انہیں رات کے وقت ہی دفن کیا گیا۔